بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو انشاءاللہ یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم ان کے والد تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگیں بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا چاہیے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ نہ پائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی، اللہ کا شکر کرنے والی تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آ ہی جائیں گے۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے ان کو وضو کروایا اور ان کی خوب خدمت کی۔ دودھ اور گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بےحد شکر ہے کہ ہم راحت و آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں روزی میں فراوانی اور کشادگی میں رحمت فرائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا کہ گوشت۔ پھر پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرما دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل گھر میں تشریف لائے تو باپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کیں اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے، میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا گزارا کیسا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی طرح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کوئی اور بات میرے لیے فرمائی تھی؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور
تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس سی مہک خوشبو سے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے، اور ان کی بیوی نے تفصیل سے جب سارا واقعہ سنایا۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے۔ پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا، اس کی وجہ محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے ان کا ناشکرہ ہونا اور دنیا و عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ حضور نبی کے گھرانے کے شایان نہ تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرما دیا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی رکھی ہے، اور قرآن مجید اور فرقان حمید میں اس حوالے سے